اللہ کو سلام رکھیں۔ یاد رکھیں جن کے پاس اختیاری موت ہو انہیں معصوم کہا جاتا ہے، جنہیں ملک الموت مار دے اسے بشر کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتا اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صبح سے جاگ رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کو نہلا رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کے بالوں میں شانہ کر رہی ہے فاطمہ زہرا، کلیجے سے لگا کر بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیجا، جاؤ نانا کی قبر پہ سلام کر کے آؤ۔ حسن حسین سلام کرنے کے لیے گئے، ادھر بطول بی بی اسما کو بلا کر کنیز کو کہتی ہے آج میرا آخری دن ہے، یہ ہے اختیار، آج میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، آج میری مشکل کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ فاطمہ کو بڑا ستایا ہے اس امت نے، فاطمہ کو بڑے دکھ دیے ہیں اس امت نے۔ سنو گے جملہ کتنے دکھ دیے ہیں؟ ابھی گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بچے باتیں کر رہے تھے، ابھی بچے باتیں کرتے ہوئے میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا، بچے کہہ رہے تھے بی بی فاطمہ کی، ہاں ہمارے بھائی جان ہی کہہ رہے تھے اقبال مہدی صاحب کہ بی بی فاطمہ کی عمر 18 برس، صرف 18 برس، صرف 18 برس۔ آپ نے دیکھی ہے کائنات میں کوئی ایسی بی بی جو 18 برس میں ضعیف ہو؟ ہاں آپ نے دیکھی ہے کوئی ایسی مظلوم بی بی جو 18 برس کی کڑیل جوان عمر میں ضعیف ہو جائے؟ میرے بھائی فاطمہ زہرا کو ضعیف ہونے کے لیے 18 برس نہیں لگے۔ بی بی زینب کہتی ہیں گھر سے دربار میں اپنا حق لینے گئی تھی تو میری ماں کے بال سیاہ تھے، 4 گھنٹے امت کے دربار میں کھڑے رہ کر محروم واپس آ گئی تو بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ہمارے پاس کوئی غم، ہمارے پاس کوئی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے لفظ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، میں نصرت کو، شجاعت کو، ستوت کو، نمو کو، انجم کو، انہیں میں کیسے تسلی دوں کہ تمہاری ماں مر گئی؟ انہیں میں کیسے بتاؤں کہ بیٹا تمہاری ماں مر گئی، تم صبر کرو؟ یہ کیسے صبر کریں؟ لیکن انہیں صبر آ جائے گا کہ ان کی ماں مر گئی تو حیدرآباد سے بھی عزیز آ گئے، کراچی سے بھی عزیز آ گئے، لاہور سے بھی عزیز آ گئے، ٹیلی فون پر اطلاع ہو گئی، سکھر کے سارے مومنین بھی شریک ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں جنازے میں مومنین شریک تھے، اس لیے کہ فاطمہ کی ایک کنیز کا جنازہ اٹھا تھا۔ ان بچوں کو ضرور تسلی آئے گی، بیٹا ہاں میں تمہیں غریب ماں دکھاؤں جس کا مدینے میں جنازہ اٹھ رہا ہے رات کے وقت۔ تمہیں تسلی ہوگی، تمہیں تسلی ہو جائے گی بیٹا، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تمہارے ماموں بھی آ گئے، تمہارے بھائی بھی آ گئے، تمہارے چچا بھی آ گئے، تمہاری بہنیں بھی آ گئیں، تمہارے اعزا بھی آ گئے، سب نے تمہیں کلیجے سے لگایا، بڑوں نے تمہیں سینے سے لگایا، چھوٹوں نے تم سے پیار کیا، سب نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں تسلی ہو گئی ہوگی۔ تم نے اپنی ماں کا علاج بھی کرایا ہوگا، تم نے اپنی ماں کی خدمت بھی بیٹا بہت کی ہے، صالح اولاد ہو، بہت خدمت اپنی ماں کی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں حسن و حسین کی ماں بھی بیمار تھی، حسنین کی ماں بھی بیمار تھی۔ پتہ کب چلا ہے؟ جب علی جیسے بادشاہ نے فاطمہ زہرا کو لٹا کر غسل دینا شروع کیا اور اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا تو اسما کہتی ہے کہ غسل دیتے دیتے علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ اسما کہتی ہے شیر خدا آپ رو رہے ہیں؟ مولا آپ رو رہے ہیں؟ آپ اور رو رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اسما میں فاطمہ کی موت پہ نہیں رو رہا، فاطمہ کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ آج غسل دیتے ہوئے پتا چلا کہ دائیں پہلو کی پسلیاں بائیں پہلو سے نکلی ہوئی ہیں، زخم ہرا ہے، اور بطول نے 6 مہینے صبر کیا، مجھ سے گلا بھی نہیں کیا۔
یہ ہے فاطمہ، یہ ہے کائنات کی شہزادی، یہ ہے کائنات کی ملکہ، یہ ہے کائنات کی مالک۔ عزیزانو جملہ سنو گے؟ بس مجلس ختم کر رہا ہوں انہی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے۔ یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بہن کو ایصال ثواب کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سکھر میں اتنی بڑی مومنین کی آبادی ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں میری بہن کے جنازے میں شریک ہوئے، بیٹا تمہیں تو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہاری ماں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین، مومنات، اعزاء، احباب سب شریک ہوئے۔ آ میرے ساتھ مدینے چل، میں تجھے ایک غریب بیٹی دکھاؤں جس کا جنازہ مدینے میں رات کے وقت تابوت میں نکل رہا ہے، اور اس وقت مدینے کی آبادی 40,000 مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو رسول کی بطول بیٹی کے جنازے میں تو سارا مدینہ آ گیا ہوگا نا، جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا کہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی بطول جس کا جنازہ مدینے کی 40,000 مسلمانوں کی بستی میں اٹھا ہے، اس بطول کا جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ اب آپ تم سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو پڑھ چکا۔ اتنی غریب تھی بیٹی رسول کی کہ اس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ بطول کے جنازے کا اگلا پایا علی بادشاہ کے کاندھے پر، دوسرا پایا بوڑھے سلمان فارسی کے کاندھے پر، تیسرا پایا بطول کے جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن و حسین کے کاندھے پر، اور چوتھا پایا اٹھانے والا بطول کے جنازے کا کوئی مرد نہیں تھا۔ بوڑھی فضا نے بطول کے جنازے کو کاندھا دے رکھا تھا اور روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی غربت دیکھ، یہ تیری بیٹی کا جنازہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشر مع المتقين والأبرار بجاه محمد وآل محمد يا رب محمد أنت المحمود يا رب علي أنت الأعلى يا رب فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض يا رب حسن أنت المحسن يا رب حسين أنت قديم الإحسان۔ پروردگار ہماری ان